میرا نام انجم ہے اور میں سعید اختر حسینی کی ویڈو ہوں، اور میرے ہسبینڈ سعید اختر حسینی نے 97 پی ایم اے 37 پی ایم اے میں جب کہ 65 کی وار چھڑی ہوئی تھی کمیشن لیا۔ ان کی ریجیمنٹ فرسٹ ٹی بی آر اس وقت بیدیا سیکٹر پہ لڑ رہی تھی، جہاں کے فرسٹ ٹی بی آر نے بہت اچھے کارنامے کیے اور انہوں نے بہت سارے ٹینک اور بہت ساری چیزیں فتح کیں، اور اس کے بعد یہ لوگ جیسور شفٹ ہو گئے، اور اس کے بعد میری شادی ہوئی ہے 1970 اور 1969 میں شادی ہوئی، اور 1970 میں اور میری ساس اور میرے ہسبینڈ کا چھوٹا بھائی جو کہ 6-7 سال کا تھا، ہم لوگ جیسور چلے گئے۔ فرسٹ ٹی بی آر بہت اچھی ریجیمنٹ تھی، بہت مخلص لوگ تھے، وہاں جا کے ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ ہمیں بالکل نہیں پتہ چلتا تھا کہ ہم اپنی فیملی سے دور ہیں، آپس میں ملنا جلنا کھانے وانے سب ہو رہے تھے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو ایک دفعہ ریجیمنٹ ہماری ریجیمنٹ جو تھی، جیسے کہ ہوتا ہے ایکسرسائز کرنا، تو ساری ریجیمنٹ ایکسرسائز پہ چلی گئی۔ جس دن ایکسرسائز سے واپس آئی، ہم سب لیڈیز ہیں نا گیریزن میں فلم دیکھ رہے تھے، پتہ چلا کہ جی سب واپس آ گئے، ہم لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو آ گئے، اور رات کو جب ہم سو گئے تو رات کی اچانک اندھیرے میں نا، بالکل اندھیرا تھا، کوئی لائٹ نہیں تھی، اور فائرنگ کی آواز آ رہی تھی، کوئی تقریباً رات کے 12 بجے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوتا، اور رائٹ سائڈ ایک سائڈ سے آتی تھی، کیونکہ فرسٹ ٹی بی آر ریجیمنٹ ایک سائڈ تھی اور بیچ میں تمام گھر تھے، اور دوسری طرف پنجاب ریجیمنٹ تھی، تو لگتا تھا کہ ادھر سے بھی فائر ہو رہی ہے اور پنجاب ریجیمنٹ سے بھی، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا تھا۔ میرے ہسبینڈ اپنی والدہ کو، بھائی کو، مجھے کہتے تھے کھڑکی سے نیچے آ جاؤ، جب فائر گزر جاتا تو ہم اوپر دیکھتے تھے کہ کیا ہے، لیکن اتنا اندھیرا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ بہرحال صبح ہوئی تو آرمی کے گاڑیاں آ گئی، انہوں نے کہا جی جلدی جلدی ہے نا آپ لوگ چلیں، کسی ایک جگہ لیڈیز اور بچوں کو جمع کرتے ہیں، کیونکہ میری نئی شادی ہوئی تھی، میں تو میں نے کہا میں تو اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے نہیں جاتی۔ وہ کوئی بریگیڈیئر صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ جی آپ بس بہن دعا کریں ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، ہم خیریت سے رہیں۔ ہم لوگوں کو وہ ایک میس میں کے درمیان میں ایک کمرہ تھا، جہاں بہت بڑا ہال تھا، جہاں سب عورتوں اور بچوں کو انہوں نے جمع کر دیا۔ جب مغرب ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، تو ہمیں واپس بھیج دیتے تھے گھر، کیونکہ کوئی بندوبست نہیں تھا ہمیں کہیں جہاز کا، کیونکہ وہ جہازوں کو بھی نشانہ بنانے تھے، اور بڑی بری حالت میں ہم نے 3-4 دن اسی طرح گزارے، روز جاتے تھے صبح اور شام کو آ جاتے تھے۔ 4-5 دن بعد ان لوگوں نے ایک جہاز ارینج کیا C-130، جس میں انہوں نے ہمیں ڈھاکہ بھیج دیا۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ ہم کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے رہے، ساری رات ہم نے وہاں گزاری۔ اور یہ جو آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، مکتی باہمی جو لوگ تھے وہ تھے، یہ لوگ انڈیا ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، بنگالیوں کے ساتھ، اور جیسور میں تو امن تھا، لیکن اور مختلف جگہوں پہ کافی قتل و غارت ہو رہا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے ایک چٹا گاؤں میں رہتے تھے، ان کو ہم نے اپنے پاس بلایا مارچ میں، تو انہوں نے کہا یہاں حالات بہت خراب ہیں اور میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہاں قتل و غارت شروع تھا، ہم اس سے بے علم تھے۔ اور یہ جو بغاوت ہوئی ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے اس لیے آسانی ہو گئی کہ جس دن ایکسرسائز سے آیا، جیسا کہ فوج کا اصول ہے کہ اسلحہ لے کر جاتے ہیں تو اسلحہ ان کے ڈپو یا اسٹور میں جمع ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ان کی آپس میں بغاوت کا پلاننگ تھی، تو انہوں نے بنگالیوں نے اسلحہ جمع نہیں کرایا، اور رات کو ان کے پاس اسلحہ تھا، جس کی بدولت انہوں نے حملہ کیا۔ ظاہری بات ہے جوابی کارروائی میں پنجاب ریجیمنٹ نے بھی حملہ کیا۔ بہرحال 4 دن ہمارے اس طرح گزرے، بہت ہی تکلیف دہ دن۔ اور پنجاب ریجیمنٹ کے جو یہ بنگال ریجیمنٹ کے جو تھے ہمارے او سی، وہ کرنل جلیل بہت نائس آدمی تھے، اور انہوں نے ہمارے بہت سے لوگوں کی جان بچائی، اور ان کی مہربانی سے، ان کے ارینجمنٹ سے ہم سب افسروں کے اور جو بھی تھے ان کے بیوی بچے ایک محفوظ مقام پہ پہنچے، اور میرے ہسبینڈ کی بھی شاید اللہ کے بعد وہ نہ ہوتے تو شاید
شہید کر چکے ہوتے یہ، کیونکہ جس وقت وہ میرے ہسبینڈ کو فائر کر رہے تھے تو وہ کرنل جلیل سامنے سے آ رہے تھے، جنہوں نے انہیں شٹ اپ کال دی، تو انہوں نے فائر نہ ایک صوبے دار تھا اس کی طرف کر دیا، جو اینا اسپاٹ فوت ہو گیا، اور اس نے ایک قرآن شریف چھوٹا سا میرے ہسبینڈ کو دیا، انہوں نے کہا یہ میری امانت رکھ لیں آپ، اگر میں زندہ رہا تو لے لوں گا، لیکن وہ اسی وقت شہید ہو گئے تھے۔ اور وہ جلیل صاحب کی وجہ سے ہمارے بہت سارے پاکستانی افسر اور وہ بچ گئے، ورنہ بنگالیوں نے کسی کو نہیں سوچا چھوڑا تھا، کیا بچے کیا بڑے۔ ہم لوگ میرے ہسبینڈ کو جب ہم ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے تو ساری رات ہم بے یاد و مددگار کھلے آسمان کے نیچے رہے، اور وہاں ایسا عالم تھا کہ جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا جب پاکستان بنا تھا، کہ ہر جگہ آہو بکار تھی۔ ایک خاتون بار بار لڑکی تھی، وہ بے ہوش ہو رہی تھی، میں اس کے پاس گئی تو اس کے ہاتھوں میں مہندی چوڑیاں تھی، وہ رو رہی تھی، 10 دن کی دلہن تھی اس کا جو ہسبینڈ تھا اسے شہید کر دیا تھا۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے رو رہی تھی، کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے رو رہی تھی، بڑا دردناک سین تھا۔ اگلی صبح ہمیں کوئی 11 کے قریب 10-11 قریب جتنی عورتیں اور بچے آئے تھے جیسور سے، انہیں نا ایک PIA کی جہاز کے اندر، جس کے اندر کوئی سیٹ نہیں تھی، صرف فلور تھا اس پہ، جس میں ہم سب بیٹھ گئے فرش کے اوپر نا، اور اسی طرح ہمیں کراچی ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا۔ میرے ساتھ ہمارے ٹوائسی تھے، لہرا صاحب، اور ان کی فیملی تھی، ہم ان سے بہت کلوز تھے، اور بہت ساری فیملی تھی، ہم سب ہے نا کراچی ایئرپورٹ ہم پہنچ گئے، اور وہاں سے بائی ٹرین اپنے اپنے جگہوں پہ گئے۔ کرنل جلیل جو تھے وہ بہت ہی نائس آدمی تھے، وہ اور ان کی فیملی، انہوں نے ہم پہ ہم پہ احسانات ہیں۔ بعد میں مجھے پتہ لگا تھا ان کو پاکستان نے اچھا ویلکم دیا، اور وہ لاہور آ گئے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، کیونکہ اس وقت تو حالات ایسے تھے کسی بنگالی کو یہاں آنے ہی نہیں دے رہے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ یہاں شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے بہت ہمارے اوپر احسانات تھے۔ اور میرے ہسبینڈ جو تھے وہ کوئی 3-4 مہینے ایسے ہی جنگ لڑتے رہے، اور وہ بتاتے تھے کہ اتنے زیادہ حالات تھے، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ 1 منٹ بعد ہم زندہ ہوں گے یا نہیں۔ پھر کیونکہ میرے ہسبینڈ کی تو فرسٹ TBR ختم ہی ہو گئی تھی، ان کو اور 1-2 اور افسروں کو پاکستان بھیج دیا گیا۔ تو اس سے پہلے میرے ہسبینڈ ہے نا اپنے چچا کے لیے کی تلاش میں چٹا گاؤں گئے، اور وہ بتاتے تھے کہ وہاں 500 کی آبادی تھی، اور ان سب کو انہوں نے بھائی نے قتل کر دیا۔ وہ ایک ڈنڈا ہوتا تھا، اس پہ آگ لگاتے تھے جس سے روشنی ہوتی تھی، کیونکہ وہاں لائٹیں تو تھی نہیں، سب کو کاٹ دیا تھا بجلی کو، تو وہ جو بھی بچہ بوڑھا نظر آتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے یا ان کے خیموں میں آگ لگا دیتے تھے۔ تو اسی طرح ان کے چچا بھی شہید ہو گئے۔ وہ کہتے تھے پوری بستی جو بھی تھی نا، کوئی بندہ نہیں بچا وہاں کا نا، لیکن اللہ کی مہربانی سے وہ پاکستان آ گئے تھے۔ میرے ہسبینڈ اور ان کے ساتھ 2 اور افسر تھے جن کو میں یہاں بھیج دیا گیا تھا۔ پھر آ کے ان کو 18 بلوچ میں بھیج دیا گیا، وہ وہاں رہے، اور کیونکہ یہ اعزاز 37 PMA کے کورس کا ہے کہ ان میں ایک چیف بھی بنا، آرمی چیف بھی بنا، چیف یوسف ان کا نام تھا۔ اچھا، میرے ہسبینڈ کو 18 بلوچ میں بھیج دیا، پھر جنگ چھڑ گئی، اور یہ ہیڈ سلیمان کی پہ لڑے ہیں۔ ہیڈ سلیمان کی سے 71 وار لڑی ہے، اور وہاں کافی علاقہ انڈیا کا لیا تھا۔ اس کے بعد GHQ نے ان کو 5 بلوچ میں کر دیا، اور 5 بلوچ کا بھی یہ اعزاز ہے کہ اس 5 بلوچ کے بھی جو تھے وہ بھی آرمی چیف بنے، جنرل کیانی۔ ایسے لیفٹیننٹ آئے تھے، اور اس وقت آرمی کا ماحول ایسا تھا کہ جتنے بیچلرز ہوتے تھے وہ میرڈ افسروں کے گھر ویکینڈ پہ آتے تھے، بڑا ان کو بچوں کی طرح رکھتے ڈیل کرتے تھے۔ تو کیانی سے بھی ہمارا اسی طرح کا تعلق تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب میری بیٹی کی شادی ہوئی، وہ آرمی چیف تھے کیانی صاحب، وہ ان کی شادی میں بھی شریک ہوئے تھے۔ اصل میں عام لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستانیوں نے یا پاکستان فوج نے بنگلہ دیش بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ بنگالی جو تھے
یہ بنگلہ دیش بننے میں انڈین فوج کا اور انڈین لوگوں کا بہت ہاتھ تھا. وہ بنگالیوں کے ساتھ مل گئے اور یہ مکتی بانی جو ہے یہ ایک ہو گئے. انہوں نے اندر سے اتنی توڑ پھوڑ آپس میں ایک دوسرے کو لڑوا کے اور اتنی مخالفت کر دی تھی کہ لوگوں کا انہوں نے راشن شہروں سے بند کر دیا تھا لانا. آپس میں ایک دوسرے کو خلاف کر رہے تھے کہ بھئی ہم نے یہ الگ کرنا ہے بنگلہ دیش. اور میرے خیال سے سب سے زیادہ اس میں جو ہاتھ تھا وہ انڈیا کا تھا. انڈیا اور بنگالی آپس میں مل گئے اور ورنہ پاکستانی کا بہت اچھا کردار تھا. وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا دیش دو حصوں میں بٹ جائے. لیکن انڈیا والوں نے ان کا اتنا برین واش کر دیا تھا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یہ بغاوتیں شروع کر دی تھیں, لوٹ مار شروع کر دی تھی, لوگوں کا راشن بند کر دیا تھا. ہمیں بالکل محسوس نہیں ہوا. سنتے تو تھے خبریں کہ جیسور کے اندر بھی جب ہمارا شہر سے راشن آتا تھا تو میں سوالدار آ کے کہتا جی آج آئی نہیں سپلائی, آج سپلائی نہیں آئی. آہستہ آہستہ نا ہمارا ٹرسٹ ان لوگوں سے اتنا ہٹ گیا تھا. جب یہ ہوا تھا تو جب یہ 3-4 دن جب انہوں نے اٹیک کیا اس سے 1-2 دن بعد ہمارے پاس 2 افسروں کو ہماری طرف بھیج دیا گیا ہمارے گھر پہ. تو ہمارا بھوانی گھر تھا, نیچے وہ افسر رہتے تھے. رات کا میرے ہسبینڈ نے اور دونوں افسروں نے کھانا کھایا کیونکہ ہمارا ظاہری بات ہے فرسٹ TBR تھا, بنگالی NCB بنگالی تھا. تو رات کو ان کو ہے نا وومٹنگ ہونی شروع ہو گئی, میرے ہسبینڈ کو بھی اور دونوں افسروں کو بھی. تو ہمارا اتنا ان سے ٹرسٹ اٹھ گیا تھا, ہمارے یقین تھا, ہم نے تو اور میری ساس نے تو رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ زہر دے دیا ہے انہوں نے. کیونکہ لائٹ تو تھی نہیں کہ جو ہم اچھی طرح دیکھتے, نہ اس وقت موبائل تھے, وہ ٹارچ کی روشنی میں دیکھتے رہے. ہم نے کہا بس صبح مشکل سے یہ لوگ پکڑے, لیکن شکر اللہ کا کوئی فوڈ پوائزن تھا. اور ہم نے جب ہوا کہ ہم نے صبح بیڈمن کو بلایا ہی نہیں بنگالی کو, ہمیں پتہ تھا کہ اس نے ہمیں بھی مار دے گا اور انہیں زہر دے دیا ہے نا. تو یہ حالات تھے. اس طرح بنگالیوں سے ہمارا ٹرسٹ ہٹ گیا تھا. حالانکہ پہلے وہ بہت اچھے تھے, بالکل ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ بنگالی کیا ہے, پنجابی کیا ہے. لیکن بعد میں وہ ایک دم بدل گئے تھے, وہ برداشت ہی نہیں کرتے تھے ہماری شکل دیکھنا. تو یہ بنگلہ دیش بنانے میں انڈیا کا اور بنگالیوں کا بہت بڑا کردار ہے. پاکستانیوں کا بالکل یہ نہیں تھا. لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بھائی ہماری فوج نے یہ کر دیے, 2 حصے کر دیے, یہ بالکل غلط ہے. ظلم جو تھا وہ ان کی طرف سے ہوا. ظاہری بات ہے ظلم کا جواب تو دینا تھا جان بچانے کے لیے, لیکن ان کا بہت زیادہ تھا. اور میں تو حیران ہوں کہ ہم اور ہمارے ہسبینڈ یا اور سب کے بیوی بچے کس طرح واپس آ گئے. بالکل امید نہیں تھی کہ کوئی زندہ سلامت یہاں آ سکتا ہے. اور میرے ہسبینڈ کو تو فرسٹ TBR سے اتنی محبت تھی تو کہتے تھے ایسی ریجیمنٹ کوئی نہیں ہے اور ایسی بغاوت ہو جائے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور جو انہوں نے چشمے دید چیزیں دیکھی ہیں اور جو انہوں نے, ہم نے تو صرف تھوڑی سی دیکھی ہوں, جو انہوں نے 3-4 مہینے جتنی اذیت سے گزارے ہیں, جن حالات میں گزارے, تو انہوں نے اتنا اس کا دل پہ لیا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہو گئے تھے. اسی میں انہوں نے ہارٹ پیشنٹ کا وہ آخری دم تک یہ کہتے رہتے بڑا ظلم کیا انہوں نے, بڑا ظلم کیا, کیونکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اور میرے خیال سے آج کل کے حالات میں نا اگر انڈیا کچھ کرنا بھی چاہے تو کچھ نہیں کر سکے گا. انشاءاللہ ہم پاکستانیوں کی اور پاکستانی فوج کی ہوگی, کیونکہ بنگالیوں کو بھی یہ شعور آ گیا ہے کہ ہم نے جو کیا وہ انڈیا کے ساتھ مل کے غلط کیا. کیونکہ ہماری ابھی بھی پاکستانی ٹیم جاتی ہے کھیلنے سے, یا ویسے بہت اچھا وہ ویلکم کرتے ہیں. اور وہ میرے اپنے خیال سے وہ اپنے دل میں بہت نادم ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا. اور اگر انڈیا اگر کرنا چاہے تو کبھی بھی انڈیا نہیں جیت سکتا, نہ کسی کو توڑ سکتا ہے, نہ انڈیا سندھ دیش بنا سکتا ہے, نہ بلوچستان کو الگ کر سکتا ہے. مجھے